مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں گزرے پلوں کے لیے اور آنے والے پلوں کے لیے۔ خدا کے پہروں کو مانگتے ہیں، اس کی پاک حضوری میں گاتے بجاتے شکر گزاریوں کے نذرانوں کو لاتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں ہر بات میں، ہر حال میں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لہو سے پاک کرنا ہے، جو ہمارے لیے بہایا گیا، جو ہمارے لیے اس نے اپنا بدن توڑا ہے۔ اس خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس کی اس محبت کے لیے جو اس نے لازوال ہم سے محبت رکھی کہ ہمارے لیے اپنی جان دے دی، اپنا کفارہ عطا کیا۔ ہم اپنے باپ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں پہ آتے ہیں۔ باپ جی شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے خداوند جی کہ آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ آپ کی ستائش کر سکیں، آپ کے نام کو مبارک کہہ سکیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو خروج اس کا 33 باب اور اس کی 14 آیات میں یوں محکوم ہے۔ تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا باپ کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ یہ خداوند جب اسرائیلیوں کو کوہ سینا سے کوچ کا حکم دیتا ہے اور موسیٰ خداوند سے کہتا ہے کہ جب تک تو میرے ساتھ نہیں چلے گا میں نہیں جاؤں گا۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جانے کا وعدہ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وہ خدا نے کوئی وعدہ ایسا نہیں کیا جو وہ پورا نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کو کوئی ایسی امید دلائی ہے جسے وہ بر نہیں لا سکے۔ اس نے وہ وعدے کیے ہیں جو اس نے کہا ہے میں کروں گا تو میں کروں گا۔ اس نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ آج کلام ہم سب کے لیے کہ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمیں کبھی چھوڑے گا نہیں، ہمیں کبھی دستبردار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے پاک کلام کو نازل کر کر ہم پر رحمت اور برکت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ کیا کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اس کا دھیان ہوتا رہے۔ جو کچھ میں لکھا ہے اس پر احتیاط کر کے عمل کر لے تو میں کیا کروں گا، تجھے اقبال بندی نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ وہ اپنا کلام نازل کر کے ہمیں برکت دیتا ہے، بلکہ یہ کلام کہتا ہے تمہارے بہت نزدیک ہو اور تمہارے منہ میں ہو اور تمہارے دل میں ہو اور اس پر عمل کرو۔ سو خدا کا کلام جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام واپس نہیں جاتا، وہ ہماری زندگیوں پر اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، وہ برحق ہے۔ جو اس نے کہا ہے میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، کیونکہ ہم کلام کیا ہے، سچائی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، سچائی سے واقف ہونا ہے، اور سچائی ہی ہمیں آزاد کرے گی۔ ہمیں صرف کلام کی طرف توجہ کرنی ہے۔ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے دن رات۔ یہ شریعت کی کتاب کیا ہونا چاہیے، ہمارے منہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، ہمارے سوچوں میں، ہمارے دلوں میں یہ کلام ہونا چاہیے تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خدا کی شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس نے جو کہا ہے میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں صرف اس پر یقین کرنا ہے، اس پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ یہ میرے باپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ ضرور پورا کرے گا، اور ہمیں اس کی محبت میں قائم رہنا ہے۔ اور جب ہم اس میں قائم رہیں گے تو وہ ہم میں قائم رہے گا۔ وہ خداوند تو ہمیں جانچ لیتا ہے، وہ ہمیں پہچان لیتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ہمارے خیالات بھی سمجھ لیتا ہے۔ وہ ہمارے راستے کو اور ہماری نگاہوں کی چھان بین کرتا رہتا ہے۔ وہ ہماری سب بری روشوں سے ہمیں چھڑاتا ہے۔
وہ ہمیں ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے میں کروں گا تو وہ ضرور کرے گا۔ ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے تاکہ ہم سب اس کلام کے وسیلے سے چھڑائے جائیں، بچائے جائیں۔ جو اٹل ہے وہ سچا ہے، وہ برحق ہے۔ وہ آسمان اور زمین ٹلیں گے لیکن کلام کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ یہ ہمارے باپ کے منہ کی باتیں ہیں، اور اس کا کلام کہتا ہے کہ جب تک ہر زبان اس کا اقرار نہیں کرے گی اور ہر گھٹنا اس کے آگے نہیں جھکے گا، اس کا آنا نہیں ہوگا۔ تو آئیں ہم سب اپنے باپ کی حضوری میں آ جائیں، اس کا اقرار کریں کہ وہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، اور اسی میں نجات ہے، وہی ہمیں نجات دیتا ہے۔ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں، یقین کریں ہم کچھ نہیں، ہم صرف اسی کے وسیلے سے زندہ ہیں۔ اسی نے یہ سانسیں بخشی ہیں۔ اگر وہ سانسیں لے لے گا تو ہم کیا ہیں؟ خاک ہے۔ وہ خاک جسم مٹ جائے گا، روح تو کہاں جائے گی؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ روح کہاں جائے گی؟ روح تو نہیں مرے گی نا، روح نے تو کہیں جانا ہے نا، کہاں جانا ہے؟ تو ہمیں اپنی روحوں کو تیار کرنا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جائیں، ہم خدا کو دیکھنے والے بنیں۔ یہ تب بھی ممکن ہوگا جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں گے، کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے۔ یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلنا ہے جو خدا نے ہمیں آسمانی راستہ دکھایا ہے۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ جو کاملیت کا راستہ ہے، جو آسمان پر ہمیں لے کے جاتا ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ ہمارے باپ نے قربان ہو کر ہمیں اس راستے پہ ڈالا ہے، بتایا ہے کہ یہاں چلنا ہے۔ تو آج بھی ہم آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، توجہ نہیں کر رہے کہ وقت بہت نزدیک ہے۔ روز ہمیں خدا یہی کہتا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہم سونے کا وقت نہیں، اب جاگنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ وہ ریپچر ہونے والا ہے۔ ہمیں آنے والے وقتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وقت بہت قریب ہے۔ جس طرح باپ بار بار کہتے ہیں میں دروازے پہ ہوں، میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، وہ جو میرے لیے کھولنا چاہتا ہے وہ کھولے اور میں اندر آؤں گا، میں تمہاری زندگیوں میں آؤں گا، میں ہی تمہیں چھڑاؤں گا، میں ہی تمہیں بچاؤں گا، میرے سوا کوئی نہیں۔ اگر میں ہی زندگی دیتا ہوں تو میں ہی موت بھی دیتا ہوں۔ ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے وہی سچ اور برحق ہے۔ آئیں آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں، آئیں آج یہ کلام اپنے لیے لے لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں آرام دوں گا اور ہمیشہ کا آرام دوں گا، ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ نہ جان رونا ہوگا، نہ دانتوں کا پسنا ہوگا، نہ آگ جلے گی۔ وہاں صرف سکون، اطمینان، تسلی ہوگا۔ وہاں سونے کی سڑکیں ہوں گی، وہاں ہر طرح کا پھل ہوگا جو آپ کھائیں گے، کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ جو کلام لیتا ہے وہ کہتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اپنی زندگیوں کی آرام کے لیے ہم سب کچھ اپنی زندگیوں کے آرام کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے ہر اچھی سہولت دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو کیوں نہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ ہم خود بھی ہمیشہ کی زندگی میں جائیں اور ان وعدوں سے ہماری اولاد بھی اس جگہ پہ جائے جہاں ہم جا رہے ہیں، جہاں ہمارے باپ نے چل کر ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ ہمیں اس کلام کو لے لینا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ کا آرام پائیں، وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کا آرام۔ اور ہمیشہ کا آرام صرف اس کے کلام میں ہے، اس کی باتوں میں ہے، اس کے وعدوں میں ہے۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے
اور جب ہم اس پر توجہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے طالب کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، میں انہیں کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل کر کر ہمیں چھڑاتا ہے اور بچاتا ہے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو۔ خداوند جی، ہم تمام بیماروں کے لیے خاص ہاتھ اٹھاتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں۔ قدوس باپ انہیں شفا دیں، کیونکہ شفا صرف آپ کے پاس ہے، آپ کے وعدوں میں ہے خداوند جی، آپ کے کلام میں ہے خداوند جی۔ آپ اپنا کلام نازل کر کے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، سب کو شفا دے تاکہ سب خداوند جی آپ کا شکر کریں۔ وہ جانے کہ خداوند ہی شافی ہے اور وہی شفا دے سکتا ہے، ہر طرح کی شفا خداوند جی، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، غربت سے، ہر ایک چیز کا علاج صرف کلام ہے اور خدا کا راہ ہے، خدا کے وعدے ہیں جو اس نے کہا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، صرف اس پہ چلو گے تو سب کچھ پاؤ گے۔ اس نے ہم سب کو آزاد کر دیا ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر غربت سے، کیونکہ یہ کوئی ہمارا پوشن ہی نہیں۔ جب ہم ایمان رکھیں گے کہ خدا نے یہ کہا، میں ہی تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، میرے سوا کوئی نہیں۔ جب ہم اس بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدا کا فضل ہم سب پر نازل ہوتا ہے، اس آسمانی دریچے کھول کر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ وہ مہیا کرنے والا باپ ہے۔ ہمیں صرف کلام پر ایمان سے کھڑے ہو جانا ہے اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے گا۔ ایمان کے ساتھ عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ جب تک ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو کس طرح آگے بڑھیں گے؟ آئیں ہم خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور اس کے وعدوں پر یقین کریں، عمل کریں اور کھڑے رہیں، تاکہ خدا کا جلال ہم سب کی زندگیوں میں ظاہر ہو۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خداوند سب کے لیے زندگی، صحت اور تندرستی کو، کامیابی کو، فتح یابی کو بولتے ہیں۔ خداوند اس کلام کو لے لیتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کا آرام پائیں۔ سب کو برکت دے، تمام خادمین کے لیے، پاسٹر صاحبان کے لیے جو بھی خدمت کرتے ہیں باپ جی، جو ایمان اور وفاداری میں چلتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے وعدے ہمیشہ سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں۔ خداوند جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں پیارے باپ، تاکہ وہ سلامتی سے جائیں اور سلامتی سے اپنے گھروں کو لوٹ کر آپ کی شکر گزاری کریں۔ تمام غریبوں، محتاجوں، بے سہاروں، بے کسوں کے لیے آپ کے فضل کو مانگتے ہیں، آپ کا رحم مانگتے ہیں، آپ کے اس کلام کو مانگتے ہیں باپ جی، تاکہ سب ہمیشہ کی زندگی آرام سے پائیں، کیونکہ زندگی صرف خدا کی حضوری سے خارج ہوتی ہے۔ اچھی رحمتیں، برکتیں صرف آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔